حضرت عثمان کو کس بات پہ شہید کیا کہ منافق اٹھے، وقت کا جو خلیفہ ہو، وقت کا صدر ہو، جو ملک کو فتح کرنے والا، اور ان کو شہید کر دیا جائے۔ بات صرف اتنی تھی، انہوں نے کہا کہ تم نے اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنا دیا ہے۔ کیا کر دیا؟ اب تم نے اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنا دیا ہے۔ حضرت عثمان تو ان کو بار بار کہتے رہے کہ بھئی کوئی ثبوت لے کر آؤ، کسی نے تمہارا حق کھایا ہو، کسی نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہو، کسی نے تمہارے ساتھ ناجائز کام کیا ہو، تمہارا حق نہیں دیا، تمہارے ساتھ ناانصافی کی، لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، سب اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ یہ بلوائی 800-900 بلوائی تھے، حج کے دن تھے، یہ 800-900 بلوائی مدینے میں آئے ہیں، انہوں نے اپنا ڈیرہ جمایا ہے، چاروں طرف جو ہے وہ بلوائی تھے، 800-900 بلوائی تھے۔ جمعے کا دن ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں۔ وہاں سے ایک بلوائی کھڑا ہوا، دوسرا کھڑا ہوا، تیسرا کھڑا ہوا، چوتھا کھڑا ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا خطبہ نہیں سنیں گے، اور اتنے غصے میں آ گئے کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ممبر نبوی سے گر کر بے ہوش ہو گئے، اور آپ کے ہاتھ میں جو عصا تھی، لکڑی تھی، ایک بدبخت نے آ کر اس کو توڑ دی۔ حالانکہ یاد رکھیں یہ وہ عصا ہے، یہ وہ لکڑی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ یاد رکھیں یہ وہ عصا ہے جو حضرت ابو بکر نے بھی اس عصا کو استعمال کیا، یاد رکھیں حضرت عمر نے بھی اس کو استعمال کیا، یہ وہ عصا تھی، ایک بدبخت نے آ کر اس کو توڑ دی۔ حضرت عثمان آپ کے کچھ چاہنے والے تھے، کچھ دوست احباب تھے، انہوں نے حضرت عثمان کو اٹھایا، گھر پر پہنچایا۔ رات کا وقت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ آئے، اور حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان تم کیا کر رہے ہو؟ وقت کے خلیفہ ہو، ہر طرف تمہارے گورنر ہے، چاروں طرف تمہاری فوج ہے، ان کو کہہ دو یہ 800-900 بلوائی کیا شر پھیلا رہے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سننا، یا اگر ہم ہوتے ہیں نا، ہم تو غصے والے لوگ ہیں، اگر ہم پر کوئی ہاتھ اٹھا دے، بھائی اس کو مار دو، قتل کر دو، اٹھا دو، جیل میں ڈال دو۔ حضرت عثمان وقت کے خلیفہ دیکھو، حضرت عثمان نے فرمایا نا کچھ نہ کہو، یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، میں اپنے قتل کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر میں شر پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی نے پھر دوسری بات کہی کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ شام چلے جائیں، جہاں پر حضرت معاویہ کی حکومت ہے وہاں پر چلے جائیں۔ حضرت معاویہ تو ایک طاقت تھی نا اس وقت، ہر ظالم اس سے لرزتا تھا، ڈرتا تھا، اس لیے تو وقت کے جو دشمن تھے لوگوں کو ان کے خلاف لے کے گئے۔ حضرت معاویہ تو ایک طاقت تھی اس وقت۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ دیکھو میرے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تم لوگوں کو طاقت دے، مدینے میں موت آ جائے تو تمہیں چاہیے کہ مدینے میں مر جاؤ تاکہ میں تمہاری سفارش کر سکوں، اور تم مجھے مدینے سے جانے کے لیے کہہ رہے ہو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ اس طرح کریں، مکے چلے جائیں۔ اس نے کہا کہ میں تو مکے سے مدینے آیا ہوں، میں مکے نہیں جا سکتا۔ بہرحال حضرت عثمان نے کوئی بھی بات نہیں مانی، اور ان بدبختوں نے چاروں طرف گھیرا تنگ کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوٹا سا گھر ہے، چاروں طرف جو ہے یہ بلوائی ہے، کوئی چیز اتنا پیرا سخت ہو گیا کہ کوئی چیز باہر سے اندر نہیں آ سکتی، کوئی چیز اندر سے باہر نہیں جا سکتی، اتنا پیرا سخت ہو گیا۔ حضرت علی نے جو نوجوان تھے، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محمد ابن طلحہ کو، حضرت عبداللہ ابن عمر کو، یہ نوجوان تھے اس وقت، ان کو حکم دیا کہ حضرت عثمان کے گیٹ پر کھڑے ہو جاؤ اور کسی کافر کو، کسی دشمن کو اندر نہ آنے دو۔ کئی دن گزر گئے، اب کوئی چیز بھی اندر سے باہر نہیں جا سکتی، کوئی چیز باہر سے اندر نہیں آ سکتی، سخت پیرا لگا ہوا ہے، اندر کھانے کے لیے کچھ بھی چیز نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، سارے لوگ پیاسے ہیں، بھوکے ہیں۔ حضرت عثمان نے پیغام بھیجا حضرت علی کو، اگر ہو سکتا ہے تو تھوڑا سا پانی بھیج دو۔ حضرت علی مشکیزے میں پانی لا رہے تھے، دشمنوں نے دوسری طرف سے تیر چلایا، وہ مشکیزہ وہیں ٹوٹ گیا۔ حضرت علی نے اپنے پگڑی اتاری، حضرت عثمان کے گھر پھینک دی،
اور یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ میں تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا لیکن ان ظالموں نے نہیں چھوڑا۔ حضرت عثمان تک کر ہار گئے اور اپنے گھر کے چھت پر چڑھ گئے اور اعلان کر دیا کہ اے اہل مدینہ اور میرے باغی دشمن سب آ جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، جتنے بھی باغی دشمن تھے مدینے والے تھے ان کے گھر کے آس پاس آ گئے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ جب مدینے والوں کے پاس میٹھا پانی نہیں تھا، تم لوگ در بدر گھوم رہے تھے، تم لوگوں کے پاس میٹھا پانی نہیں تھا، اس وقت بئر روما، یہ اس وقت ایک کنواں تھا جس سے میٹھا پانی آیا کرتا تھا، یہ یہودی کو پاس تھا اور وہ یہودی پیسوں سے پانی دیتا تھا، لیکن حضرت عثمان نے وہ کنواں خریدا، مدینے والوں کے لیے وقف کر دیا، مدینے والوں کے لیے میٹھے پانی کا انتظام ہو گیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا بتاؤ میٹھے پانی کے انتظام تمہارے لیے کس نے کیا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے کیا۔ پھر حضرت عثمان نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں کس کے گھر میں آئی؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں آئی۔ پھر حضرت عثمان نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ جب تبوک کا موقع آیا، جنگ کا موقع آیا، 300 اونٹ سامانوں کے ساتھ 100 گھوڑے اور سونا دینے والا کون تھا؟ لوگوں نے کہا آپ تھے۔ حضرت عثمان نے فرمایا دیکھو میں نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا، کسی سے کسی کا حق بھی نہیں چھینا، آخر تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو ہر حال میں قتل کریں گے۔ حضرت عثمان تک کر ہار کے واپس گھر میں اترے، دوپہر کا وقت تھا، کچھ دیر کے لیے سو گئے۔ حالانکہ یاد رکھے کہ حضرت عثمان پر 40 دن پانی بن رہا۔ کتنے دن؟ بولو بھائی 40 دن، یعنی آپ یہ سمجھو آپ چلے کے لیے چلے جاؤ نا تو سمجھو ایک پورا چلہ گزارا ہے، اور ایک دن اگر آپ پانی نہیں پیتے تو کیا حشر ہوتا ہے۔ آپ نے رمضانوں میں دیکھا ہوگا نا، صبح سے روزہ رکھ لیتے ہیں، جیسے ہی مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے کہ سب سے لوگ پہلے پانی پی لیتے ہیں، کتنا پیاس لگتی ہے۔ لیکن حضرت عثمان جو ہے 40 دنوں تک پیاسے رہے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اپنا گزارا کیسے کرتے تھے؟ کہا کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، میری پیاس بجھ جاتی تھی۔ حضرت عثمان دوپہر کا وقت ہے، کچھ قیلولہ کے لیے سو گئے۔ جب خواب سے بیدار ہوئے بڑے مسکرا رہے ہیں۔ بی بی نائلہ ان کی بیوی تھی، انہوں نے پوچھا کہ آپ اتنے کیوں مسکرا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ عثمان آج تم افطاری ہمارے ساتھ کرو، اور معلوم ہوتا ہے کہ میرے شہید ہونے کا وقت آ گیا۔ حضرت عثمان جو ہے انہوں نے قرآن کھولا، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن ان باغیوں نے کیا کیا؟ وہ جو دشمن تھے وہ گھر کے پچھلے حصے سے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت عثمان قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک دشمن آیا، لوہے کی لت تھی اس کے پاس، اور حضرت عثمان کی یہاں پر سر پر مارا، خون کا فوارہ نکلا۔ حضرت عثمان قرآن پڑھتے شہید ہو گئے۔ بی بی نائلہ نے بڑی بچانے کی کوشش کی ہے کہ کسی طرح بچ جائے، لیکن دشمنوں نے تلوار ماری، اس کی ایک انگلی کاٹ دی۔ اور جب حضرت عثمان شہید ہوئے ان ظالموں نے تب بھی نہیں چھوڑا۔ حضرت عثمان شہید پڑے ہوئے ہیں، ان ظالموں نے حضرت عثمان کی داڑھی پکڑی اور ایک تھپڑ مارا۔ حضرت عثمان شہید پڑے ہوئے ہیں اور وہ بدبخت کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عثمان کے سینے پہ چڑھ کر کود رہے ہیں، آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ بی بی نائلہ نے اس وقت بددعا دے دی اس شخص کو جس نے تھپڑ مارا تھا حضرت عثمان کو۔ کیا بددعا دے دی؟ کہ اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھوں کو خشک کر دے، اللہ تعالیٰ تجھے لولا لنگڑا اندھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ تیری کبھی مغفرت نہ کرے۔ 2 دنوں تک بغیر جنازے کے حضرت عثمان گھر پر رہے۔ پھر بڑی مشکل سے حضرت علی وہاں پر آئے، بڑی مشکل سے حضرت عثمان کو وہاں سے لے آئے۔ 18 لوگوں نے صرف جنازہ پڑھی ہے،
جس میں جنازہ پڑھانے والے حضرت زبیر تھے۔